اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر، بڑے اللہ کے سب سے پہلے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ کی وفات قریب تھی، ظاہراً آپ پردہ فرمانے والے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو منگوا کے بٹھا کے سامنے بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے اللہ کے نبی، تجھے بھی اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، لیکن میری چند باتیں، چند وصیتیں غور سے سنیں۔ اب اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو وہ باتیں سنا رہا ہے، لوگوں غور سے سنیے آپ بھی، کیا باتیں تھی وہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، اب تو میں جا رہا ہوں، ظاہراً پردہ فرمانے والا ہوں، لیکن جب بھی کوئی دکھا وقت آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی امتحان آئے تو صبر سے کام لینا، نماز پڑھنا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ اور پھر آپ نے جو آخری بات فرمائی، آپ نے فرمایا اگر جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی لے کے رب کو وسیلہ دینا، رب تمہاری وہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو وسیلہ محبوب کبریا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ دینا تمہارا کام اور بخشنا میرا رب کا کام۔ تو جب یہ گفتگو چلی تو اس نے عرض کی، اپنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا جان سے، بابا وہ محمد مصطفیٰ کون ہے، ذرا تعارف تو کرائیں، اور آپ نے کب تجربہ کیا ہے، آپ نے یہ کب مشاہدہ کیا کہ اللہ نے اس نام نامی کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ ہر مصیبت ٹال دیتا ہے، آپ نے کب مشاہدہ کیا، بتائیں ذرا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا لمبا قصہ ہے، چلو آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا آپ کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب جنت میں گئے تو اللہ کریم، مختصر بتا رہا ہوں، بڑا طویل قصہ ہے، قرآنی قصہ ہے یہ، میں کیونکہ باتیں تھوڑی سی بہت کرنی ہے، دو چار اور کر لوں گا انشاءاللہ، مختصر نبیوں کا میلاد بتا رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جب جنت میں گیا تو اللہ پاک نے مجھے منع فرمایا کہ گندم کے درخت کے قریب مت جانا۔ یہ اللہ کے نبی کا امتحان تھا، اللہ کے نبی کا امتحان تھا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میں اور تیری ماں حضرت حوا بھول سے، ہم سے بھول ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے جنت سے اتارا، لباس جنتی وہ بھی ہم سے چھین لیا۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی حوا کو جدہ کی سرزمین پہ اتارا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندوستان کی پہاڑیوں میں اتارا۔ آپ فرماتے 300 سال میں نے دعائیں کی، 300 سال میں نے رب کو پکارا، 300 سال بیت گئے میں روتا رہا۔ اے نوجوان بھائیو، تم کتنے خوش نصیب ہو، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، امتحان دیکھیں، آپ فرماتے 300 سال روتا رہا، رب کے بارگاہ اقدس سے، بارگاہ الہی سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی بات نہیں آئی، کوئی جبریل نہیں آیا میرے پاس۔ 300 سال روتا رہا، میرے رونے پہ حضرت جبریل کو بھی رونا آ گیا، وہ بھی عرض کرنے لگا اے باری تعالی اب تو مہربانی کرے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو معافی عطا فرمائے، 300 سال بیت گئے اور اماں ہوا جدا ہے اور بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کی پہاڑیوں میں ہے،
وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہیں اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. لیکن یارو جب 300 سال گزرنے کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام اتنے روئے. یہ کتابوں نے لکھا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ دریا بن گیا وہ رونا، وہ دریا بن کے بہنے لگا. پرندے پکھی جو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ان میں سے پانی پینے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے واہ کیا مزیدار پانی ہے، کیا میٹھا پانی ہے. لیکن اللہ کے نبی، کیونکہ رب تو اللہ کے نبی تو جانتے تھے جانوروں کی بولیوں کو، پرندوں کی بولیوں کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے اللہ اب تو مہربانی کر، اب تو مہربانی کر. تو میرے رب نے القاء ڈالا، میرے رب نے القاء ڈالا دل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو. کیا القاء ڈالا؟ اے میرے پیارے آدم ان لفظوں سے مجھے پکار، ان لفظوں کا، ان نام کا میری بارگاہ میں وسیلہ دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، قیامت تک آنے والے بندوں کو میرے کو پتا چلے کہ اے لوگوں اگر معافی مل سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے نام کے صدقے سے مل سکتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام لیا کہ اے باری تعالی اپنے پیارے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے معافی عطا فرما. تو جیسے بھی اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے وہی منصب نبوت بھی عطا کی، وہی منصب رسالت بھی عطا کی، وہی جنت بھی عطا کی. تو میرے پیارے بھائیو حضرت آدم علیہ السلام نے میلاد پورا پڑھ کے قصہ سنایا اپنے بیٹے کو. یہ میلاد نہیں تو کیا، یہ میلاد نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ تمام مصطفیٰ کی شانیں سنا دی، مصطفیٰ کا وسیلہ سنا دیا، مصطفیٰ کی عظمت سنا دی. یہی تو میلاد ہے.